کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کی معیشت یا سیاست سے پہلے اس بات سے طے ہوتی ہے کہ قانون زمین پر واقعی نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ریاستی صلاحیت کی بات اکثر بڑے منصوبوں، پالیسیوں یا قیادت کی تناظر میں کی جاتی ہے، مگر اصل کھیل وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ریاست اور عام شہری کا روزانہ سامنا ہوتا ہے۔ قانون نافذ کرنے کا نظام وہ خاموش ڈھانچہ ہے جو ریاست کو نظر آنے والی شکل دیتا ہے۔ اگر حکم صرف کاغذ تک محدود رہے تو ریاست ایک خیال بن جاتی ہے، لیکن جب قانون مستقل مزاجی سے نافذ ہو تو ریاست ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جو طویل مدت میں گورننس کی سمت، رفتار اور اعتماد کو طے کرتا ہے۔ ریاست کی موجودگی شہری کو کہاں محسوس ہوتی ہے؟ ریاست عام شہری کی نظر میں کسی آئینی کتاب یا سرکاری اعلان سے نہیں بلکہ روزمرہ تجربے سے پہچانی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ریاست کا اصل چہرہ پارلیمنٹ کی تقاریر یا وزارتوں کی پالیسیوں میں نہیں بلکہ پولیس چوکی کی رویے، عدالت کے دروازے پر ملنے والے انصاف اور مقامی انتظامیہ کے طرز عمل میں نظر آتا ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والا نظام غیر یقینی، سست یا امتیازی محسوس ہونے لگے تو شہریوں کا اعتماد بتدریج کم ہونے لگتا ہے۔ ایسے ماحول میں لوگ ریاستی اداروں پر انحصار کرنے کے بجائے ذاتی تعلقات، بااثر افراد، برادری کے دباؤ یا غیر رسمی نظاموں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ عمل وقتی طور پر مسائل کا حل ضرور فراہم کرتا ہے، مگر طویل مدت میں ریاستی اختیار کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب فیصلوں پر عمل درآمد غیر مستقل ہو جائے تو قانون کی حیثیت ایک اصول کی بجائے اختیار کی علامت بن جاتی ہے، جہاں طاقتور کو سہولت اور کمزور کو رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ نتیجتاً ریاست کے اندر ایک متوازی نظام جنم لیتا ہے جو رسمی گورننس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حکومت پالیسیاں تو بناتی رہتی ہے مگر ان پر مؤثر عمل کرانے کی صلاحیت کھو دیتی ہے، اور یوں گورننس ایک عملی حقیقت کے بجائے محض رسمی کارروائی بن کر رہ جاتی ہے۔ قانون کی یکسانیت کیوں ریاستی اختیار کی بنیاد بنتی ہے؟ اگر ایک ہی قانون مختلف علاقوں، طبقات یا بااثر گروہوں پر مختلف انداز میں نافذ کیا جائے تو ریاست کا بنیادی پیغام خود تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ قانون کا اصل مقصد برابری، پیشگوئی اور اعتماد پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر جب شہری دیکھتے ہیں کہ ایک ہی اصول کسی کے لیے سخت اور کسی کے لیے نرم ہے تو قانون کی ساکھ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ فرق وقتی انتظام، سیاسی مصلحت یا انتظامی سہولت کے طور پر جائز محسوس ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی استثناء ایک روایت بن جاتا ہے۔ جب رعایت بڑھتی ہے تو قانون اپنی اخلاقی طاقت کھو دیتا ہے، کیونکہ لوگ اسے انصاف کے بجائے طاقت اور تعلقات کا آلہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں اداروں پر غیر معمولی دباؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر فیصلہ ایک نئی مثال قائم کرتا ہے جسے بعد میں دوسرے گروہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً فیصلے اصولوں کے بجائے حالات، دباؤ اور طاقت کے توازن کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ چند دہائی میں ریاست اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں قانون کی پابندی ذمہ داری نہیں بلکہ سادگی یا کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ شہری مسائل کے حل کے لیے رسمی نظام کے بجائے ذاتی روابط، اثر و رسوخ یا غیر رسمی طاقت کے مراکز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یوں ریاستی نظام اصولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ طاقت کے نازک توازن پر قائم رہ جاتا ہے۔ جرم پر ریاست کا رد عمل گورننس کی رفتار کیسے طے کرتا ہے؟ جرم میں سیکیورٹی یا پولیسنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دراصل ریاست کی مجموعی انتظامی صلاحیت کا امتحان بن جاتا ہے۔ جب ریاست کسی واقعے پر فوری، منصفانہ اور قابل پیشگوئی رد عمل دینے میں ناکام رہتی ہے تو معاشرے میں غیر یقینی کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ سرمایہ کار، ماہر افرادی قوت اور کاروباری ادارے ایسے ماحول سے فطری طور پر دور ہونے لگتے ہیں جہاں قوانین کا نفاذ غیر واضح ہو اور تحفظ کی ضمانت کمزور دکھائی دے۔ نتیجتاً نئی سرمایہ کاری رک جاتی ہے، کاروبار پھیلنے کے بجائے محدود ہو جاتے ہیں اور معاشی سرگرمی کی رفتار سست پڑنے لگتی ہے۔ جب معیشت کی رفتار کم ہوتی ہے تو ٹیکس نیٹ خود بہت محدود رہ جاتا ہے، کیونکہ کم کاروبار اور کم آمدنی کا مطلب کم سرکاری محصولات ہوتا ہے۔ حکومت کے پاس وسائل کم ہونے لگتے ہیں، جس سے پولیس، عدالتوں اور انتظامی اداروں کی کارکردگی مزید متاثر ہوتی ہے۔ وسائل کی یہ کمی قانون نافذ کرنے کی صلاحیت کو مزید کمزور بناتی ہے، جس کے باعث جرم پر قابو پانا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں ایک منفی چکر جنم لیتا ہے جہاں کمزور نفاذ کمزور ریاستی صلاحیت کو جنم دیتا ہے اور کمزور ریاستی صلاحیت دوبارہ جرم کے پھیلاؤ کو آسان بنا دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ چکر ریاستی اعتماد، معاشی استحکام اور سماجی نظم تینوں کو متاثر کر کے ترقی کی رفتار کو مستقل طور پر محدود کر دیتا ہے۔ کیا خوف یا اعتماد قانون نافذ کرنے کی اصل طاقت ہے؟ مختصر مدت میں سختی اور طاقت کا استعمال بظاہر نظم و ضبط قائم کر سکتا ہے، کیونکہ خوف فوری اطاعت پیدا کرتا ہے اور وقتی طور پر بے ترتیبی کو قابو میں لے آتا ہے، مگر طویل مدت میں وہ نظام جو صرف خوف پر قائم ہو آہستہ آہستہ اپنی ہی بوجھ تلے دبنے لگتا ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے عمومی اعتماد، شفافیت اور رضاکارانہ تعاون کی بجائے محض طاقت کو بنیادی ذریعہ بنا لیتے ہیں تو ریاست اور شہریوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ شہری معلومات فراہم
کرنے، تعاون کرنے یا مسائل کی نشاندہی کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں ریاستی رد عمل پر یقین نہیں رہتا۔ اس کے نتیجے میں معلومات کا قدرتی بہاؤ رک جاتا ہے اور ریاست زمینی حقائق سے دور ہو کر فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ جب درست معلومات دستیاب نہ ہو تو پالیسی سازی اندازوں اور خدشات پر مبنی ہو جاتی ہے، جس سے غلط فیصلوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی دباؤ کے جواب میں ادارے مزید سختی اختیار کرتے ہیں، جو ریاست اور معاشرے کے درمیان فاصلے کو مزید وسیع کر دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نظم برقرار رکھنے کی لاگت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے تلاش کیا جاتا ہے۔ بالآخر ریاست اپنی توانائی، وسائل اور توجہ ترقی، تعلیم اور معیشت کے بجائے صرف کنٹرول برقرار رکھنے پر خرچ کرنے لگتی ہے، اور یہی صورتحال پائیدار استحکام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کمزور نفاذ کیوں متوازی نظام پیدا کرتا ہے؟ جہاں ریاست شہریوں کو فوری انصاف، مؤثر تحفظ اور قابل اعتماد قانونی سہارا فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے، وہاں پیدا ہونے والا حالہ زیادہ دیر تک خالی نہیں رہتا۔ انسانی معاشرے فطری طور پر نظم کی تلاش کرتے ہیں، اس لیے مقامی طاقتیں، برادری پر مبنی ڈھانچے، بااثر افراد یا غیر رسمی عدالتیں اس حالہ کو بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ متبادل نظام عوام کے ساتھ سہولت کا ذریعہ محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تیز فیصلے دیتے ہیں اور فوری مسائل حل کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہی غیر رسمی ڈھانچے اپنی الگ وفاداریاں، مفادات اور اصول قائم کر لیتے ہیں جو ریاستی قانون سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب یہ نظام مضبوط ہو جاتے ہیں تو ریاستی احکامات ان علاقوں میں ثانوی حیثیت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ شہری مسائل کے حل کے لیے سرکاری اداروں کی بجائے انہی مقامی مراکز پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جس سے ریاست کی قانونی اور اخلاقی اتھارٹی کمزور پڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً حکومت کو پالیسی نافذ کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے لیے براہ راست عمل درآمد کے بجائے مذاکرات، سمجھوتوں اور طاقت کے توازن پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسلسل دباؤ مرکزی گورننس کی صلاحیت کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے۔ بالآخر ریاست ایسی صورتحال کا سامنا کرتی ہے جہاں قانونی اختیار کاغذی رہ جاتا ہے اور اپنی ہی سرزمین پر مکمل عمل درآمد برقرار رکھنا ایک مستقل چیلنج بن جاتا ہے، جو طویل مدتی استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کی کارکردگی قانون نافذ کرنے سے کیسے جڑی ہوتی ہے؟ انتظامی مشینری اس وقت حقیقی معنوں میں مؤثر بنتی ہے جب اس کے اندر کام کرنے والے افسران کو یہ یقین ہو کہ ان کے فیصلے صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عملی طور پر نافذ بھی ہوں گے۔ جب کسی نظام میں احکامات کے نفاذ پر یقین مضبوط ہو تو افسران اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہدایات زمین پر عمل میں نہیں آئیں گے یا سیاسی دباؤ، کمزور عمل درآمد یا ادارہ جاتی رکاوٹیں فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دیں گی تو وہ فطری طور پر خطرہ لینے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں افسران فیصلے مؤخر کرتے ہیں، فائلیں آگے بڑھانے کے بجائے محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں اور نظام آہستہ آہستہ احتیاطی جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ پالیسی سازی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اصلاحات صرف اعلانات تک محدود رہ جاتی ہے اور ادارے عملی نتائج دینے کے بجائے رسمی کارروائیوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ فائلوں کی گردش کام کا متبادل بن جاتی ہے، جبکہ اصل مسائل جو کہ تو باقی رہتے ہیں۔ اس مرحلے پر مسئلہ افراد کی قابلیت یا نیت کا نہیں رہتا بلکہ نفاذ کی کمزوری بنیادی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نتیجتاً ریاستی صلاحیت اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام جو فیصلے نافذ نہ کر سکے وقت کے ساتھ اپنی موثریت اور عوامی اعتماد دونوں کو دیتا ہے۔ طویل مدت میں قانون نافذ کرنے کا معیار ریاستی استحکام کو کیسے بدل دیتا ہے؟ جب قانون مستقل، شفاف اور قابل پیشگوئی انداز میں نافذ ہو تو شہری اور ادارے دونوں اپنے فیصلے طویل مدت کے تناظر میں کرنے لگتے ہیں۔ کاروبار سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، تعلیمی اور انتظامی ادارے مہارت پیدا کرنے پر توجہ دیتے ہیں اور معاشرے میں یہ احساس مضبوط ہوتا ہے کہ قواعد اچانک تبدیل نہیں ہوں گی۔ ایسی صورتحال میں ریاستی فیصلوں پر اعتماد بڑھتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ نظام افراد یا حکومتوں کے بجائے اصولوں کے تحت چل رہا ہے۔ یہی تسلسل ادارہ جاتی مضبوطی اور پائیدار ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر قانون کا نفاذ سیاسی ضرورتوں، وقتی مفادات یا حکومتی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا رہے تو قواعد کی سمت غیر واضح ہو جاتی ہے۔ ہر نئی حکومت کے ساتھ ترجیحات بدلنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے، جس سے شہری اور ادارے طویل مدتی منصوبہ بندی سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ غیر یقینی ماحول میں ادارے مہارت، تحقیق اور تسلسل پیدا نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ موجودہ پالیسیاں کب تک تبدیل ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ یہ عدم استحکام اداروں کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ دہائیوں بعد ایسی ریاست بظاہر فعال دکھائی دیتی ہے، دفاتر اور ڈھانچے موجود ہوتے ہیں، مگر عملی طور پر وہ پیچیدہ مسائل پر مؤثر اور بروقت رد عمل دینے کی صلاحیت کھو چکی ہوتی ہے۔ ریاست آخر کب مضبوط سمجھی جاتی ہے؟
ریاست کی حقیقی طاقت اس کے بلند بیانات، بڑے منصوبوں یا نمائشی اقدامات سے نہیں بلکہ اس خاموش اور اجتماعی یقین سے ظاہر ہوتی ہے کہ قانون ہر جگہ، ہر فرد اور ہر ادارے پر یکساں انداز میں نافذ ہوگا۔ جب شہریوں کو یہ اعتماد حاصل ہو جائے کہ قواعد بدلتی نہیں بلکہ مستقل رہتے ہیں تو گورننس کا نظام خود کار طور پر بہتر ہونے لگتا ہے۔ لوگ اپنے رویے قانون کے مطابق ڈال لیتے ہیں، تنازعات کم ہوتے ہیں اور اداروں کو ہر معاملے میں طاقت استعمال کرنے یا بار بار مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس صورتحال میں ریاست اپنی توانائی نظم قائم رکھنے کے بجائے تعلیم، معیشت، جدت اور طویل مدتی ترقی پر مرکوز کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں قانون خود غیر یقینی کا شکار ہو، وہاں ہر فیصلہ شک اور تنازع کو جنم دیتا ہے۔ شہری قواعد کو مستقل حقیقت کے بجائے وقتی حکمت عملی سمجھنے لگتے ہیں، جس سے اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ ریاست کو معمولی معاملات میں بھی اضافی وسائل اور دباؤ استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نظام خود بہت کام نہیں کرتا۔ نتیجتاً حکومت مسلسل بحران کے موڈ میں رہتی ہے، جہاں فوری رد عمل طویل مدتی منصوبہ بندی پر غالب آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی کیفیت ریاستی صلاحیت کی حد مقرر کر دیتی ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام جو مسلسل عدم استحکام سے نمٹ رہا ہو، وہ پائیدار بہتری اور مضبوط ادارہ سازی کی رفتار برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اور آخر میں، ریاستی صلاحیت دراصل فیصلے کرنے کی نہیں بلکہ فیصلوں کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت کا نام ہے، اور یہ تبدیلی صرف اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب قانون نافذ کرنے کا نظام مستقل، غیر جانبدار اور قابل اعتماد ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی عنصر طے کرتا ہے کہ ریاست نظم پیدا کرے گی یا صرف نظم کی کوشش کرتی رہے گی۔